واصف صاحب کا، کیونکہ شروع سے ہم دیکھتے آ رہے کوٹیشن ساری چیزیں، ایک صوفی جو ہوتا ہے وہ جیسے کہ کوئی مذہبی آدمی جو ہوتا ہے اس کا ایک حلیہ ہوتا ہے، جبہ و دستار ہوتی ہے، داڑھی ہوتی ہے اس کی. اس چیز سے دیکھا تو وہ چیز ان میں نہیں دکھتی تھی، تو کافی لوگ ان کو کوپریٹو صوفی بھی کہتے ہیں. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ اصل میں نا یہ سمجھ لو کہ یہ اس دور کی نا بڑی ضرورت تھی کہ دین جو بیان ہو رہا تھا وہ دین داڑھی والوں نے اس اخلاص کے ساتھ بیان نہیں کیا. اس کی وجہ سے ہوا کیا کہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ مسجد سے یا مولوی سے دور ہو گیا. تو اب ایک ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جو ان کے رنگ ڈھنگ میں بات کرے، تاکہ وہ جو اسلام کا جو اصل فلیور ہے دین کا وہ ان تک پہنچے. تو وہ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اس کی داڑھی نہیں، اس کی بات نہیں سننی. ایسے ہی ایسے ہی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں اس کی داڑھی، اس کی بات نہیں سننی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے نا. تو اصل میں تو کہتے ہیں کہ دین میں داڑھی ہے، داڑھی میں دین نہیں ہے. داڑھی میں دین نہیں ہے، داڑھی میں دین نہیں ہے. ایسے ہی. تو دین ہوتا ہے آپ کے اندر، روح کے ساتھ جڑی ہوئی بات ہوتی ہے. تو اگر روح کا اخلاص نظر آئے تو وہ پھر بات داڑھی میں ہے یا داڑھی کے بغیر ہے، بات ہے اخلاص ہونے سے. اخلاص ہے. اصل کہتے ہیں کہ جو داڑھی ہوتی ہے وہ آپ کے اندر ہوتی ہے، اندر ہوتی ہے. اندر ہوتی ہے. داڑھی کا مطلب یہ ہے کہ وہ حیا، وہ شرم، وہ کردار کی اخلاص یا وہ کردار کا جو سازی کرنا جو کس کو کہتے ہیں، یہ آپ کے اندر چھپا ہوتا ہے. ورنہ لبادہ جو ہے نا، یہ لبادہ ہے تو سچا، لیکن اس لبادے کو کئی جھوٹے لوگوں نے بھی پہن لیا. ٹھیک. اور وہ جھوٹے لوگوں نے جب پہنا تو اس لبادے کی تھوڑی سی وقت خراب ہوئی. صحیح صحیح. واصف صاحب جو لکھتے تھے اس پہ وہ وقت بھی لکھتے تھے اور تاریخ بھی لکھتے تھے. جب بھی کچھ لکھتے تھے زیادہ تر تحریریں ان کی رات 2 سے 4 کے درمیان کی ہوتی تھی. وہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ جہاں پر تھوڑا سا سکون بھی ہوتا ہے، ذرا تھوڑی سی ان کی مصروفیت بھی زیادہ تھی، لوگوں کا ملنا جلنا بہت زیادہ تھا، آنا جانا. تو یہ اس ٹائم پہ جب دنیا ساری پھر سو گئی ہوتی ہے تو وہ پھر یہ ٹائم ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی تنہائی بھی اثر آتی ہے، تو اس ٹائم پہ پھر وہ بیٹھ کے لکھا کرتے تھے. تو یہ وہ کہتے ہیں ویسے بھی رات کی تنہائی ہو تو رب بہت قریب ہوتا ہے، اور کوئی نہیں قریب ہوگا تو رب بھی ہوگا نا. تو وہ جب رب قریب ہے تو پھر وہ آسانی ہوتی ہے.